السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام عظمیٰ فاطمہ ہے۔ میری نئی شادی ہوئی تو میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے گاؤں میں کوئی تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ میں اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی اور میری رنگت بھی کالی تھی۔ اسی لیے میرے رشتہ داروں نے مجھے ٹھکرا دیا اور مجھ سے کوئی محبت بھی نہیں کرتا تھا۔ میرے باقی سارے بہن بھائی گورے چٹے خوبصورت حسین و جمیل تھے، بس میری ہی رنگت کالی تھی۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں، کالی رنگت بھی اللہ نے ہی بنائی ہے۔ اور سب سے زیادہ میرے بہن بھائیوں میں میرے نئے نقش خوبصورت تھے، اس لیے مجھے اپنے گاؤں میں ایک لڑکے سے محبت ہو گئی جس کا نام اکمل علی تھا۔ اکمل مدرسے میں پڑھائی کراتا تھا اور وہ حافظ قرآن بھی تھا، شاید اس لیے میں اسے محبت کرنے لگی، لیکن میں نے ابھی تک اکمل کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ وہ جب بھی ہماری گلی سے گزرتا تو میں اسے اپنی چھت کے اوپر کھڑی ہو کر دیکھتی ہوں۔ ایک دن اکمل ہماری گلی سے گزر رہا تھا تو میرے گھر والے شہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں صرف اکیلی ہی تھی۔ میں نے اکمل کو اپنے گھر بلایا اور کہا، یہ کوئی باری چیز ہے جو میں اکیلی نہیں اٹھا سکتی، پلیز وہ مجھے ایک دوسری جگہ پر رکھنی ہے، تم اندر آؤ۔ اکمل نے پہلے تو منع کر دیا، لیکن میں نے کافی زیادہ اصرار کیا اور کہا، دیکھو اب میں تمہارے علاوہ کسی اور کو کہہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ تم ہمارے ہی محلے کے ہو، کیونکہ 2-3 گھر چھوڑ کر اکمل کا گھر آگے ہی تھا۔ اسی لیے میں نے اسے کہا کہ ایک طرح سے تم ہمارے ہمسائے بھی لگتے ہو۔ اکمل اپنی نظریں جھکائے کھڑا تھا اور میں نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو میں نے پیچھے سے دروازہ لاک کر دیا۔ اکمل نے کہا، یہ کیا شرارت ہے؟ میں نے کہا، یہ شرارت نہیں ہے، میں تو ایسے ہی دروازہ بند کر رہی ہوں کہ کوئی اندر داخل نہ ہو جائے۔ اکمل نے کہا، مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ میں نے کہا، نہیں، میں تمہیں اپنے دل کی ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ اکمل نے کہا، کون سی دل کی بات؟ ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھے باہر نہیں بتا سکتی تھی، جو تم نے مجھے اکیلے میں اندر بلا کر کہنی ہے؟ اور تمہارے باقی سب گھر والے کدھر گئے ہیں؟ میں نے کہا، وہ سب لوگ شہر کام کے لیے گئے ہیں، اس لیے آج موقع اچھا ہے تو میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ میں ہر روز تمہیں اپنے چھت کے اوپر دیکھتی ہوں، صحیح بات بتاؤ تو میں تم سے محبت کرتی ہوں اور ڈرتی بھی ہوں کہ میری رنگت کالی ہے اور تم اتنے زیادہ خوبصورت ہو، شاید مجھے قبول بھی کرو گے یا نہیں۔ اکمل نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں ان چیزوں پر اعتبار نہیں کرتا، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا کیونکہ میں نے تو آج تک تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، چلو آج جی بھر کے دیکھ لو۔ اکمل بولا، نہیں، مجھے کچھ سوچنے کا ٹائم دیا جائے۔ اور مجھے کہنے لگا، تمہیں ایک بات بھی بتانی ہے، کیونکہ اکمل ہمارے محلے میں نئے شفٹ ہوئے تھے۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم میرا موبائل نمبر لے لو۔ میرے پاس موبائل بھی تھا۔ اس نے کہا، چلے یہ ٹھیک ہے، اپنا موبائل نمبر دے دو۔ میں نے اسے اپنا موبائل نمبر دیا۔ اس کے بعد مجھے اس نے 1 ہفتے بعد کال کی اور کہنے لگا، فلاں جگہ آ جانا۔ میں وہاں چلی گئی تو اس نے جو مجھے باتیں بتائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اکمل پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ جب اکمل نے اپنا سارا واقعہ بتایا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اس وقت اکمل کو اپنی باہوں میں سنبھالنا چاہا، لیکن کیا کرتی، سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے تھے۔ خیر، میں نے اکمل کو دلاسا دیا اور کہا کہ تم چاہتے ہو تو میں اپنے گھر بات کرتی ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھ لوں، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے گھر میں اپنے والدہ سے بات کی تو میری والدہ نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارے والد سے بات کرتی ہوں، اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر ہم لوگ رشتہ کر لیں گے۔ میری والدہ نے اپنی خالہ سے بھی بات کی تو خالہ نے کہا، دیکھو بہن، زندگی میں یہ حساب کتاب تو ہوتے رہتے ہیں، مجھے تو لڑکا اچھا لگتا ہے۔ میری والدہ نے کہا، چلیے ٹھیک ہے، پھر ایسے اکمل کے ساتھ میری شادی کر دی گئی اور اب میں دلہن بنی اکمل کا انتظار کر رہی ہوں۔ زندگی میں کب کسی کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اور کون کس طرح کی صورتحال سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہم جہاں بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے نصیب اچھے ہوں گے یا نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ پانی کی گہرائی کا تب بھی پتہ چلتا ہے جب بندہ پانی کے اندر جاتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ اکمل بھی اب تک کنوارا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن جب اس کی ساری داستان سنی تو میں بہت زیادہ پریشان تھی۔
تو پیارے دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں